ونصلي ونسلم عليك يا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنی ہو گئی تو رحمت پروردگار اپنی. اللہ عز و جل تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. جب تک دنیا میں رہے آخری سانس تک دین کی سنیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اسٹیج پر مڑکیری علاقے میں بعض جگہوں کے قاضی استاد ہیں، جماعت اہل سنت کے ممتاز خطیب اہل سنت حسین سعدی استاد ہیں، کرناٹکا مسلم جماعت کے صوبائی نائب صدر الحاج ابو سفیان حجی ابراہیم مسلیار. اس کے بعد دو استاد پیچھے نام نہیں ہیں بٹ ہمارے اور استاد بہت سارے ذہنی استاد ہیں. الحمدللہ علماء کرام سے سٹیج بھرا ہوا ہے. اللہ عز و جل ہم سب کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے. شیخنا تاج الفقہ کی رحلت یا ان کا انتقال جماعت اہل سنت کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے. شیخنا تاج الفقہ کے جانے کے بعد جو خلا ہمارے درمیان پیدا ہوا ہے وہ خلا آسانی سے بھرنے کے آثار ہم کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں. شیخنا تاج الفقہ ایک نڈر عالم دین، ایک بے باک عالم دین، ایک ہی وقت میں وہ عالم بھی تھے، وہ عابد بھی تھے، وہ صوفی بھی تھے، وہ عاشق رسول بھی تھے، وہ علماء کرام کے محب بھی تھے. ہم نے شیخنا تاج الفقہ بیکر استاد کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کی ہے. الحمدللہ ان کے اخلاق، ان کی عادت ہم بہت کم علماء میں پاتے ہیں. عوام میں تو دور کی بات ہے. شیخنا تاج الفقہ میں جو خصوصیات تھی، جن کے اندر جو خوبیاں تھی، وہ خوبیاں، وہ خصوصیت ہم عالموں کی جماعت میں بھی کم پاتے ہیں. کسی بھی اہل ثروت کے سامنے فقہ کھڑے ہوتے ہوئے یا ان کا منہ دیکھ کر جھکتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے. ہم نے اپنا تجربہ بتایا ہے کہ بڑے سے بڑا رئیس، بڑے سے بڑا اہل ثروت اور مالدار بھی شیخنا تاج الفقہ کے سامنے طفل مکتب کی طرح، بچے کی طرح ادب کے ساتھ حاضر ہوتے تھے. اللہ رب العزت تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل شیخنا تاج الفقہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. جس طرح حضور تاج الفقہ علامہ بیکھل رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے علم پر عمل کرتے تھے، ان کے علم کے صدقے سے اللہ ہمیں بھی عمل کرنے والا عالم بنائے. آمین یا رب العالمین. تو عزیز ملت اسلامیہ، آپ خوش نصیب ہیں کہ رب عز و جل نے آپ کو علماء کرام کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائی.
عوام الناس کے لیے میں کہہ رہا ہوں، عمرہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ گاڈ گفٹ ہے آپ کے لیے، خدائی تحفہ ہے آپ کے لیے، انعام خداوندی ہے آپ کے لیے کہ رب نے آپ کو عالم کی صحبت عطا فرمائی ہے۔ یہ سب کو میسر نہیں آتی ہے۔ آج کے دور میں عالم کے ساتھ کون بیٹھے گا، عالم کے ساتھ کون اٹھے گا، اس سے دوستی کون کرے گا، اس سے قریب کون بلائے گا؟ ایسے دور میں عوام خوش نصیب ہیں آپ کیا شیخنا و سیدنا تاج الفقہ کے ساتھ میں ہیں، سنی علماء کی سرپرستی ان کے ساتھ میں آپ کو رہنے کی توفیق ملی ہے۔ علماء اکرام کے ساتھ جو آپ ہیں، اردو سب کو آتی اس علاقے ماشاءاللہ اکثر لوگوں کو اردو آتی ہے، ہمارا منگلور میں ہی نک زیادہ اردو کم ہے، اردو میں الحمدللہ اردو زیادہ بولتے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ آپ علماء کرام کے ساتھ رہتے ہیں۔ علماء کرام کی صحبت، یہ ان کی دوستی ہمارے ایمان کی جان ہے، ہمارے ایمان کی آتما ہے، ہمارے ایمان کی آکسیجن ہے کہ ہم سنی علماء کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ دنیا میں بھی ہمیں علماء اکرام کے فیض برکات ملیں گے، دنیا تو دنیا ہے انشاءاللہ العزیز، آخرت میں بھی اس صحبت کا، اس دوستی کا، اس محبت کا ہم کو صلہ ملنے والا ہے نا۔ ایک مومن کی، ایک مسلمان کی حقیقی زندگی کب شروع ہوتی ہے؟ بعد وفات شروع ہوتی ہے۔ لوگ مرنے کے لیے، سنی مرتا نبی کو دیکھنے کے لیے، ہم مرتے نہیں ہیں، ہم بس گھر بدلتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم مرتے نہیں ہیں، ہم بس گھر بدلتے ہیں۔ لوگ مرتے ہیں مرنے کے لیے، سنی مرتا ہے نبی کی دیدار کے لیے۔ اس لیے عزیز احمد اسلامیہ، آپ کے لیے یہ خدائی تحفہ ہے کہ آپ سنی علماء کے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ اڑپی سمیت جماعت کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے سب مل کر اپنے علاقے کے قاضی کے لیے جس شخصیت کو منتخب کیا ہے، الحمدللہ اس فیصلے میں دو رائے نہیں ہے۔ اڑپی جماعت والے سب مل کر شیخنا تاج الفقہ کے بعد ہم کس کو قاضی بنائیں، ہم کس کی سرپرستی اختیار کریں، کس کے ہاتھ پر قاضی کی بیعت کریں، اس حوالے سے آپ نے جو قدم اٹھایا ہے زین العلماء مانی استاد کے حق میں، الحمدللہ آپ کا یہ فیصلہ 100% صحیح ہے۔ علماء اکرام کی جماعت میں زین العلماء مانی استاد الحمدللہ چودھویں کے رات کی طرح وہ چمکتے دکھائی دے رہے ہیں۔ عالم بھی ہیں، کئی علماء کے ساتھ پڑھ کر عالم بن چکے ہیں، استاد العلماء ہیں، لیکن اخلاق الحمدللہ متعلم کی طرح، طالب علم کی طرح، ایک عام آدمی کی طرح ان کے ساری عاجزی الحمدللہ زین العلماء کے سینے میں رب نے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ایک منکسر المزاج، ایک عالم بعمل، ایک صوفی اور اپنے وقت کے ایک جید عالم کے ہاتھ پر آج آپ بیعت کرنے والے ہیں۔ خوش آمدید ہو آپ کو، مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے عداوت کے لیے، اپنے ضلع کے قاضی کے لیے زین العلماء کا آپ نے انتخاب کیا، چنا ہے۔ مبارک ہو، اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ اس لیے عزیز احمد اسلامیہ، اتبعوا العلماء فإنهم سروج الدنيا ومصابيح الآخرة، اور کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علماء کی اتباع کرو، علماء کی اتباع کرو، اس لیے کہ علماء فإنهم سروج الدنيا ومصابيح الآخرة، دنیا میں اور آخرت میں آپ کی روشنی ہے۔ ایک کاروبار کرنے والا، ایک تاجر جسے علماء کی صحبت حاصل ہے، اسے اس کے کاروبار میں کبھی نقصان نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی حلال حرام کی تمیز کیے بغیر تجارت نہیں کر سکتا ہے، دنیا میں بھی وہ خوش رہتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس عالم کی صحبت سے، اس کی دعا سے وہ آخرت میں بھی خوش ہوتا ہے۔ اس لیے
تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہمیں تنبیہ فرماتے ہیں، حکم فرماتے ہیں. آپ سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دنیا میں ظلم آیا ہے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے، کفر ہوا ہے نبیوں کو بھیجا ہے. بتائیے تاجدار مدینہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں. کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا. لیکن صحابہ کرام سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے بعد دنیا میں کیا ہوگا؟ اس سے پہلے دنیا میں کفر ہوا تو انبیاء آئے، شرک ہوا تو انبیاء آئے، ظلم و زیادتی ہوئی تو رسول آئے. آپ خاتم النبیین ہیں، نبیوں میں آخر ہیں. آپ کے بعد دنیا میں کفر بھی رہے گا، دنیا میں شرک بھی رہے گا، تو اس کفر اور شرک کا مقابلہ کون کرے گا؟ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میری امت کے علماء، میری امت کے علماء. اللہ عز و جل کو ایسا اختیار عطا فرماتا ہے، ایسی قوت عطا فرماتا ہے، ایسی توانائی عطا فرماتا ہے. ہر کفر ہر شرک کا میری امت کے علماء مقابلہ کرتے ہیں. قال محمد رسول اللہ. اس لیے آج ہمارا ایمان جو محفوظ ہے، ہمارا ایمان جو محفوظ ہے، یہ علماء اکرام کی محنت کا نتیجہ ہے. ورنہ کیا ہوتا؟ صبح میں سنی رہتے، شام میں ادھر ہو جاتے ہیں، شام میں سنی تھے، صبح میں کدھر کی چلے جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا اور آپ کا ایمان جو بچا ہے کس کا صدقہ ہے؟ علماء حق کا صدقہ ہے، ان کے خون ان کے قلم کا صدقہ ہے، ان کی رات و دن کا صدقہ ہے کہ آج ہمارا ایمان محفوظ ہے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے دوستو مجھے معلوم ہے میری بات آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں، 10 منٹ سے زیادہ میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا. آپ علماء کرام کے ساتھ ہیں، رہیں انشاءاللہ. دین اور دنیا میں اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوتی ہیں. دنیا تو دنیا ہے، آخرت میں دیکھیے، آخرت میں دیکھیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں محشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. ایسے وقت میں بھی باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے دور ہوتا ہے. لیکن یہ علماء ہیں، یہ علماء ہیں آپ کو محشر کے میدان میں کام آتے ہیں. یہ علماء ہیں جو تپتے ہوئے اس صحرا میں کام آتے ہیں. اس لیے علماء ربانیین کے ساتھ دیں. کلکتہ استاد قریب کھڑے اشارہ دے رہے ہیں جلدی ختم کرنے کے لیے، ختم ہی کرتا ہوں. اللہ عز و جل آپ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس صلاۃ والسلام سے میں نے آپ کی محفل کا انعقاد کیا ہے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.